بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے حبیب امت سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا، دین پہنچائی کا کوئی اجر، کوئی مزدوری نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے مودت کرو۔ خالق کائنات نے مودت اہل بیت اور محبت اہل بیت کو اجر رسالت قرار دیا ہے۔ اس ذات نے ہمیں رسول کی اولاد سے، رسول کی اہل بیت سے محبت کا حکم تو دیا ہے، لیکن ساتھ احسان عظیم یہ فرمایا کہ محبت کی کوئی لمٹ، محبت کی کوئی حد اللہ نے معین نہیں فرمائی۔ اس لیے کہ اگر وہ ذات ہم پر محبت اہل بیت کی حد معین کر دیتی تو جو مسلمان کلمہ گو اس حد تک نہ پہنچ سکتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ بڑی مہربانی۔ تو اس ذات نے ہمیں محبت اہل بیت کا حکم تو دیا ہے، لیکن اس کی حد بندی نہیں فرمائی، بلکہ ہر امتی کے ظرف پہ چھوڑ دیا کہ جس کا جتنا ظرف اس کی اتنی محبت۔ میں ایک چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اسی پر بیس اور بنیاد ہے میری آج کی گفتگو کی۔ یہ روایت زبان زد عام ہے، جتنے بھی مسالک ہیں مسلمانوں کے، ہر مسلک کے نزدیک یہ قابل اعتبار ہے اور ہر عالم اس کو بیان کرتا ہے کہ میدان احد میں حضور کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے۔ ایک صحابی رسول نے یہ سنا کہ حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے تو اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ ایک اور عاشق رسول نے سنا تو وہ آنسوؤں کے ساتھ رویا۔ ایک اور صحابی رسول نے سنا تو وہ چیخیں مار مار کے رویا۔ ایک اور محب رسول نے سنا، وہ روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ آویس کرنی نے کرن میں سن لیا کہ اللہ کے محبوب نبی کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، تو شیعہ سنی کتب میں موجود ہے کہ حضرت آویس کرنی نے عشق مصطفیٰ میں پتھر اٹھایا اور اپنے سامنے والا دانت توڑ لیا۔ پھر سوچا کہ شاید یہ دانت نہ ہو، ساتھ والا ہو، تو ساتھ والا دانت توڑ لیا۔ روایت میں ہے کہ 32 کے 32 دانت حضرت آویس کرنی نے عشق مصطفیٰ میں توڑ دیے۔ اتنی تمہید کے بعد میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس نے محبت رسول میں ٹھنڈی سانس لی وہ رونے والے کو بدعت نہیں کہتا، رونے والا چیخے مارنے والے کو بدعت نہیں کہتا، چیخے مارنے والا بے ہوش ہونے والے کو بدعت نہیں کہتا، بے ہوش ہونے والا دانت توڑنے والے اور خون بہانے والے کو بدعت نہیں کہتا۔ میں کہتا ہوں بھائیو، بدعت تو تب بنے جب محبت کی کوئی حد معین ہو۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا۔
وہ بھائی بدعت تو تب بنے نا جب محبت کی کوئی لمٹ ہو، جب محبت کی کوئی حد معین ہو۔ آج کی مجلس میں جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے، سارا سال تو مسلمانوں کے ہاں کتاب شریعت بند رہتی ہے، لیکن جیسے ہی نواز رسول کے غم کے ایام شروع ہوتے ہیں کتاب شریعت کھل جاتی ہے۔ سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہے جو شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مجلس کہاں لکھی ہے، یہ ماتم کہاں لکھا ہے، یہ گریہ کہاں لکھا ہے، یہ جلوس کہاں لکھا ہے، یہ علم کہاں لکھا ہے، یہ تعزیہ لکھا دکھاؤ، یہ لکھا دکھاؤ، وہ لکھا دکھاؤ۔ مولانا میں کہتا ہوں کہ نبی کو لکھنے نہ دیا، ہم سے لکھا پوچھتے ہیں۔ تو بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی میری بات، شاباش، ایک نعرہ حیدری۔ او بھائی نبی کو لکھنے نہ دیا، ہم سے لکھا پوچھتے ہیں۔ آپ میرا ساتھ دو، اگر ابھی سب لوگ واپس تشریف لے آئیں گے 5-7 منٹ کے اندر میرا ساتھ دو تو ایک تاریخی مجلس میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آج کی مجلس میں مجلس، ماتم، گریہ، جلوس، تعزیہ، علم، ذوالجناح، پوری عزاداری میں قرآن سے دکھانا چاہتا ہوں۔ ساتھ آپ نے میرا دینا ہے، میں نے یہ سب چیزیں قرآن سے آپ کو دکھانا ہے۔ 2-3 منٹ انتہائی اہم ہیں، توجہ فرمائیں گے تو میں اپنا موضوع سمجھا پاؤں گا۔ میں آپ کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کروں گا، 1 منٹ کے 60 سیکنڈ کی قیمت ادا کر کے جاؤں گا، اور میں مجمع کی کمی یا زیادتی کو دیکھ کے نہیں پڑھتا، مجلس میری عبادت ہے، میں عبادت سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ قرآن ہے سب سے بڑے کا کلام۔ سب سے بڑا کون ہے؟ ہمارا خالق و مالک۔ صرف وہ ہمارا ہی خالق نہیں ہے، وہ 1,24,000 انبیاء کا خالق بھی وہی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وہ اہل بیت کا خالق بھی وہی ہے، وہ ان 14 کا خالق بھی وہی اللہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، خلقت خلقا، میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا، لکے اعرف، تاکہ اس مخلوق کے ذریعے میں پہچانا جاؤں۔ یہ 14 اس کو رب منوانے آئے ہیں، رب کہلوانے نہیں آئے۔ مل کے حیدری، شاباش، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہت شکریہ جی۔ یہ 14 اسے اللہ منانے آئے ہیں، یہ 14 اسے خالق منانے آئے ہیں، یہ 14 اسے رب منانے آئے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہمارا خالق و مالک اللہ ہے، اور توحید کے متعلق ہمارا عقیدہ کی بنیاد یا اللہ کا کلام ہے یا 14 کا فرمان ہے۔ شیعہ عقائد جتنے بھی ہیں، ہمارے ہر عقیدے کی بنیاد یا اللہ کا کلام ہے یا 14 کا فرمان ہے۔ عقیدہ توحید ہمارا وہی ہے جو قرآن میں اللہ نے خود بیان فرمایا ہے۔ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، میرے حبیب کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے۔ اب علماء کرام تشریف فرما ہے، احد کا معنی بھی ایک ہے، واحد کا معنی بھی ایک ہے۔ فرق یہ ہے، احد اس ایک کو کہتے ہیں جو 2 نہ ہو سکے۔ خدا کے لیے سمجھو میری بات، مجلس میں بولنا اتنا ضروری نہیں جتنا مجلس کو سمجھنا ضروری ہے۔ احد وہ ایک ہوتا ہے جو 2 نہ ہو سکے، واحد وہ ایک ہوتا ہے جو 1 سے 2 ہو جائیں، 2 سے 5 ہو جائیں، 5 سے 12 ہو جائیں، 12 سے 14 ہو جائیں۔ اس لیے جب اللہ نے محبوب کے ذریعے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا قل هو اللہ احد، میرے حبیب کہہ دیجئے اللہ احد ہے، یعنی اللہ ایسا ایک ہے جو مرکب نہیں ہے، جو کسی سے مل کے نہیں بنا ہے۔ اور جب نبی نے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ہم ایک نور سے ہیں، 1 کے 2 ہو گئے، 2 کے 5 ہو گئے، 5 کے 12 ہو گئے، 12 کے 14 ہو گئے۔ اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، وہ ایسا بے نیاز ہے کہ جسے 14 سجدہ کریں۔ لم یلد ولم یولد، شان توحید یہ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا۔
5, 12, 14 बंदे समझ के मुझे दुआ देंगे, मैं मुतमइन रहूँगा, लेकिन समझ के बोलना मेरे साथ। उसकी शान ये है, कुरान बयान कर रहे हैं, लम यलिद व लम यूलद, ना वो किसी का बाप है ना बेटा, ना उसको किसी ने जना है ना उसने किसी को जना है। तो जहाँ भी बाप और बेटे की निस्बत आ जाए वो खुदा नहीं होता। यही वजह है मेरे अमीर आका ने और जनाब सैयदा ने मिलकर हमेशा तौहीद का यूं तहफ़्फ़ुज़ फरमाया। मेरे मौला अली ने जब भी अपना तारुफ करवाया तो फरमाया, लोगों सुनो, आना अली इब्न अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा अली हूँ। और जनाब सैयदा ने जब भी पुकारा मौला अली को, नाम लेके नहीं पुकारा, बल्कि फरमाया, या अबल हसन, ओ मेरे हसन के बाबा। शाबाश हैदरी। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और शान तौहीद यह है कि उसका कोई हमसर नहीं है, उसका कोई बराबरी करने वाला नहीं है। और नबी फरमाते, लौला अलीयुन लमा कान लिफातिमा कुफ, अगर कायनात में मेरे भाई अली न होते, मेरी बेटी सैयदा की बराबरी का कोई मर्द न होता। अल्लाह वो है जिसका कोई बराबर नहीं है, जिसका कोई हमसर नहीं है। अली का हमसर ज़हरा मौजूद है। हैदरी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी तो मैं कहना ये चाह रहा, हमारा खालिक व मालिक अल्लाह है जो सबसे बड़ा है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो बड़ा होता है ना वो फाइल तय नहीं करता। फाइल तय करने के लिए पूरा सेक्रेटेरिएट होता है। तो जो ये क्लर्क जो होते हैं ना, ये फाइल बनाते हैं। सदर और वज़ीर आज़म का काम फाइल बनाना या फाइल तय करना नहीं होता। सदर और वज़ीर आज़म का अप्रूवल चलता है, सिग्नेचर चलते हैं, या एक जुमले में वो अपना हुक्म जारी करता है। फाइल तय करना सदर वज़ीर आज़म का काम नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, कुरान है सबसे बड़े का कलाम। कुरान तफसीलात और डिटेल की किताब नहीं है, कुरान अहकामात की किताब है। मैं एक दो मिसालें दूंगा तो छोटे बच्चे भी समझ के जाएंगे मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरे किबला मिसाल, पहली मिसाल यह है कि नमाज एक बहुत बड़ा चैप्टर है, नमाज एक बहुत बड़ा बाब है। किबला इब्राहिम साहब तशरीफ़ फरमा है, आप इनसे पूछें, इन्होंने पढ़ी कि मदारिस में किताबें पढ़ी हैं। मैंने भी 10-12 साल हौज़ इल्मिया में बैठ के पढ़ा है। फ़िक़्ह की किताबों में उन्वान दिया जाता है किताबुस सलात, यानी नमाज अलग से बाकायदा एक पूरी किताब है जिसमें तफसीलात लिखी हुई हैं कि कुल कितनी नमाज़ें वाजिब हैं, नमाज यौमिया का तरीका क्या है, नमाज आयात कैसे पढ़नी चाहिए, कब वाजिब होती है, नमाज क़ज़ाए वालिदैन का तरीका कार क्या है, नमाज जनाजा कैसे पढ़नी है, उसमें क्या क्या अज़कार पढ़ने हैं, नमाज मिन्नत और नज़र कैसे अदा करनी है, नमाज यौमिया कुल कितनी हैं, उनके औकात क्या हैं, और हर नमाज की रकत की तादाद कितनी है, तकबीरतुल इहराम कैसे कहना है, क़याम में क्या पढ़ना है, रकू में क्या पढ़ना है, सजूद में क्या पढ़ना है, तशहुद व सलाम में क्या पढ़ना है, वज़ू के वाजिबात कितने हैं, मुस्तहबात कितने हैं, किन किन चीज़ों से वज़ू बातिल हो जाता है, शकियात नमाज कुल कितने हैं, उनमें से कोई शक पड़ जाए तो उसका तदारुक कैसे करना है, हाजिर की नमाज की क्या कैफियत है, मुसाफिर की नमाज की क्या कैसी कैफियत है, औरत कब नमाज पढ़ सकती है, कब नमाज नहीं पढ़ सकती है, इसकी डिटेल व तफसीलात कुरान में कहीं भी नहीं है। सबसे बड़े का हुक्म मौजूद है, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, या वरकाउ मअर राकिन, रकू करो रकू करने वालों के साथ, या इतना हुक्म है कि इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबम मौकूता, कि बेशक हमने नमाज मोमिनों पे फर्ज की। इजाज़त है तो एक जुमला कह दूं, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है भाई, इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबम मौकूता, हमने नमाज मोमिनों पे फर्ज की है। ईमान वाला किसे कहते हैं, मोमिन किसे कहते हैं? ईमान की 3 ज़िद्दें हैं, शिर्क ईमान की ज़िद है, कुफ्र ईमान की ज़िद है, निफाक ईमान की ज़िद है। मोमिन वो है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के शिर्क से दूर हो चुका हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के कुफ्र से दूर हो गया हो, और अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ के निफाक से दूर, उसे कहा जाता है मोमिन। अल्लाह फरमाता है हमने नमाज मोमिनों पे फ़र्ज की है, न मुशरिक पे, न काफिर पे, न मुनाफिक पे। अल्लाह ने इन तीनों को मुँह ही नहीं लगा।
بات مومن سے کی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، نماز کا حکم مومن کے لیے ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم نے نماز مومنوں پہ فرض کی ہے۔ ڈیٹیل و تفصیلات نہیں ہے نماز کی۔ روزہ بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا باب ہے، کل کتنے روزے واجب ہیں، روزہ کب رکھنا ہے، کب کھولنا ہے، مفطرات روزہ کتنی چیزیں ہیں، حاضر کے روزے کیا کیا احکامات ہیں، مسافر کے روزے کے کیا احکامات ہیں، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں۔ سب سے بڑے کا اپروول، سب سے بڑے کا حکم موجود ہے، کیا ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزے تم پہ فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ کیوں اللہ روزے فرض کر رہا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ روزے رکھنے کے بعد تم متقی بنو۔ اب متوجہ ہو تو ایک جملہ کہوں، گویا اللہ ہمارے لیے ایک منتھلی ٹریننگ کا پروگرام بنائے ہوئے ہے کہ سال میں ایک پورا مہینہ ہم سے روزے رکھوا کے ہمیں متقی بنا کے اللہ ہمیں مولا علی کی ریت میں شامل کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ علی آوارہ گردوں کا امام نہیں، علی متقیوں کا امام ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ایک نعرہ مل کے بولو حیدری۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بڑے کا حکم موجود ہے، بس میں نے آپ کی زحمت ختم کی، یہاں سے میری تقریر شروع ہو رہی ہے۔ حج بہت بڑا چیپٹر ہے، حج بہت بڑا باب ہے۔ حج کس پہ واجب ہوتا ہے، کس پہ واجب نہیں ہوتا، مستطیع کی شرائط کیا ہیں، اور جس پہ حج واجب ہو جائے تو کون کون سے میقات ہیں جہاں سے احرام باندھنا ہے۔ عمرہ تمتع کے 5 ارکان ہیں، حج تمتع کے 13 ارکان ہیں۔ حج بڑا پریکٹیکل یہ عمل ہے، حج کے احکامات اکثر یاد نہیں ہوتے، لیکن اللہ نے 2 دفعہ مجھے حج کی سعادت بخشی ہے، میں چاہوں تو 1 گھنٹے میں پورا حج سمجھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، جب میقات سے احرام باندھنا ہے تو احرام باندھنے کے بعد 24 چیزیں محرم پہ حرام ہو جاتی ہیں، ان میں سے کسی کا ارتکاب کر لے تو اس کا الگ الگ کفارہ کیا بنتا ہے، تلبیہ کیسے کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، سعی کیسے کرنا ہے، تقصیر کیسے کرنا ہے، طواف النساء کیسے کرنا ہے، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات۔ مثلا حج تمتع کے 13 ارکان ہیں، وقوف عرفہ کیسے کرنا ہے، وقوف مزدلفہ کیسے کرنا ہے، وقوف منی کیسے کرنا ہے، قربانی کیسے کرنا ہے، سر کیسے مڈوانا ہے، رمی جمرات 3 شیطانوں کو پتھر کیسے مارنے ہیں، اس کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے۔ سب سے بڑے کا حکم موجود ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ نماز، روزہ اور حج کی طرح عزاداری اور محرم بھی ایک بہت بڑی کتاب ہے۔ بولو یار جنہیں سمجھ آ رہی، بہت بڑا چیپٹر ہے جس میں مجلس بھی ہے، ماتم بھی ہے، گریہ بھی ہے، جلوس بھی ہے، تعزیہ بھی ہے، علم بھی ہے، ذوالجناح بھی ہے۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھئی ایک ایک چیز قرآن سے نکال کے دکھاؤ، ایک ایک چیز، بھئی جب کوئی مولوی ملا نماز پوری قرآن سے نہ دکھا سکا، قبلہ موجود ہے، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ آپ تکبیرۃ الاحرام کہتے ہیں نا، وضو کرنے کے بعد مصلی پہ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ 2 لفظ اکٹھے اللہ اکبر پورے قرآن میں نہیں ہے۔ چاہے جائے کہ کوئی مولوی ملا ساری نماز قرآن سے نکال کے دکھائے، تو جب کوئی نماز پوری قرآن سے نہ دکھا سکا تو ہم سے کیوں تقاضا ہے کہ پوری عزاداری اور ہر چیز قرآن سے دکھاؤ۔ لیکن یاد رکھنا، نماز، روزہ اور حج کے متعلق جس طریقے سے میں نے حکم سنایا آپ کو، ڈیٹیل نہیں قرآن میں، احکام موجود ہیں، اسی طریقے سے محرم اور عزاداری کے متعلق میں اللہ کا حکم آپ کو قرآن سے دکھا رہا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب امت سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے رسالت کا دین پہنچائی کا کوئی اجر و مزدوری نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قریبیوں سے محبت کرو۔ محبت کا حکم قرآن سے میں نے دکھا دیا ہے۔ اب جو کچھ ہم ایام عزا میں کرتے ہیں، محرم میں جو کچھ ہم کرتے ہیں، مجلس، ماتم، گریہ، جلوس، تعزیہ، علم، ذوالجناح، ان ساری چیزوں کو محبت کے پیمانے پہ پرکھتے چلے جاؤ، اور کوئی ایک چیز محبت سے الگ کر کے دکھاؤ تو بدعت بنے۔ کوئی ایک چیز محبت کہہ لگے صاحب ٹھیک ہے، نماز کی ڈیٹیل و تفصیلات قرآن میں نہیں ہے،
لیکن نبی کے عمل سے تو ثابت ہے کہ نبی نے نماز پڑھ کے دکھائی۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں تمہاری غیرت سے سوال ہے کہ تمہیں نماز کے متعلق نبی کا عمل نظر آ گیا اور جو حالت نماز میں پشت نبی پہ بیٹھا ہے وہ حسین نظر نہیں آئے؟ آؤ مولا حسین کے متعلق میں تمہیں نبی کا عمل دکھاؤں۔ کتاب کا نام کشف المحجوب، داتا علی حجویری کی لکھی ہوئی کتاب، ہر جگہ مل جاتی ہے، آپ کے یہاں بھی مل جائے گی۔ راوی کا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے میں بارگاہ رسالت میں گیا، میں نے عجیب منظر دیکھا، نبی دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے بل زمین پہ چل رہے ہیں، پشت پہ حسین سوار۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا نعم المرکب یا حسین، حسین تیری سواری کتنی عظیم ہے، کہ نبی نے میری طرف مڑ کے دیکھا، کہا عمر سواری نظر آ گئی، سوار نظر نہیں آیا؟ اگر سواری شاباش حیدری، اگر سواری عظیم ہے تو سوار کتنا عظیم ہے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا نعم المرکب، لفظ مرکب استعمال کیا، مرکب کہتے ہیں سواری کو، اور جیسا کہ روایات میں ملتا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، شیعہ کتب تو بھری پڑی ہے، کہ حضور عید کے دن امام حسین کی سواری کی شبیہ بنے، اور جب شہزادوں نے کہا کہ نانا لوگوں کی سواریوں کی تو باغیں ہیں، ہماری سواری کی کوئی باغی نہیں، تو حضور نے اپنی زلفیں حسنین کے ہاتھ میں دے دی، اور جب کہا کہ لوگوں کی سواریاں تو آوازیں بھی نکال رہی ہیں، تو حضور نے شہزادوں کی فرمائش پر آواز بھی نکالی، گویا نبی حسین کی سواری کی شبیہ بنے۔ ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ حسین کی سواری کی شبیہ کیوں بنے؟ نبی فرمائیں گے حکیم کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، میری نگاہ غیب دیکھ رہی ہے، ایک زمانہ آئے گا عاشقان حسین میرے بیٹے حسین کی سواری کی شبیہ بنائیں گے، میں خود شبیہ بن کے دکھا کے جا رہا ہوں کہ جب وہ شبیہ بنائیں اسے بدعت نہ کہنا، میری سنت۔ کہنے لگے صاحب عجیب بات ہے، محرم 10 محرم کا دن ہوتا ہے، جلوس جا رہا ہوتا ہے، بیچ میں حالانکہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، ذاکرین بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور جلوس جا رہا ہوتا ہے، بیچ میں گھوڑا جا رہا ہے، بھئی اس گھوڑے کا جلوس سے کیا تعلق؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں تمہاری غیرت سے سوال ہے کہ تمہیں 10 محرم کو جلوس میں گھوڑا نظر آ گیا، 10 ذی الحج کو منا میں اونٹ نظر نہیں؟ او بھائی اگر گھوڑا جانور ہے تو اونٹ بھی تو جانور ہے نا۔ کوئی حاجی بیٹھا ہو میری بات کی گواہی دینا، میں بھی دیکھ کے آیا ہوں، تلبیہ کی صداؤں میں احرام باندھے ہوئے حجاج کرام جا رہے ہوتے ہیں، بیچ میں اونٹ بھی چل رہے ہیں، دمبے بھی چل رہے ہیں۔ ہے کسی مسلمان میں جرت کہ اس جانور کو کاروان اسلام سے نکال دے؟ میں کہتا ہوں مولانا بات بڑی کہنے چلو، میں کہتا ہوں اگر کوئی مسلمان اس جانور کو کاروان اسلام سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا بھی صحیح، تو وہ مسلمان خود دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ بھئی وہ جانور کاروان اسلام سے کیسے نکلے جو گردن کٹوا کے کاروان کا حصہ بنا ہے؟ مجھے لوگوں کی سینس حیدری، مجھے لوگوں کی سینس سمجھ میں نہیں آتی، جو اسلام کے میدان میں گردن کٹوا دے وہ تو احترام کے قابل نہیں، اور جو میدانوں سے بھاگ جائے کہ لکہ جانور کا احترام کرتے ہیں، شیعہ جانور کا احترام کرتے ہیں۔ او بھائی جانور کا احترام قرآن سکھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے۔ اصل ظلم یہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ضرور ہیں، قرآن سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ قرآن صرف ایک ہی رات میں ختم کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن تدبر کے لیے آیا ہے، قرآن تفہیم کے لیے آیا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ میں 1-2 جملوں میں قرآن اور اسلام کا فلسفہ جانور کے متعلق آپ کو سمجھانے چلا ہوں کہ بچے بھی سمجھ کے جائیں، بزرگ تو بہتر جانتے ہیں مجھ سے۔ اسلام اور قرآن کا فلسفہ جانور کے متعلق یہ ہے کہ جو جانور کسی اللہ والے کے نام کے ساتھ منسوب ہو گیا وہ جانور نگاہ توحید میں محترم ہو۔ اب میرا ساتھ دینا ہے آپ نے، میں مثال دوں گا، جو قرآن پڑھا کرتے ہیں گواہی دیں گے۔ حضرت صالح نبی کی اونٹنی، بولو یار قرآن میں ذکر ہے یا نہیں؟ نبی سے منسوب ہو گئی، نگاہ توحید میں محترم ہو گئی۔ حضرت اسماعیل پر قربان ہونے والا دمبا نبی سے منسوب ہو گیا، نگاہ توحید میں محترم ہو گیا۔ اس سے بھی حد ہو گئی، حضرت عزیر کا گدھا قرآن میں ذکر ہے، نبی سے منسوب ہو گیا، نگاہ توحید میں محترم۔ اس سے بھی حد ہو گئی، اصحاب کہف کا کتا۔ او بھائیو اصحاب کہف نبی نہیں تھے،
معصوم نہیں تھے. لفظ اصحاب بتلاتا ہے وہ نبی کے صحابی تھے, سچے تھے. سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا. اب سر اٹھا کے بیٹھنا, میرا جملہ سمجھنا. سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا. 73 فرقوں کے علماء کہتے ہیں وہ کتا قیامت کے دن لباس بشری پہن کر جنت میں جائے گا. تو ایک اشارہ تو قرآن نے کر دیا نا کہ سچوں کے پیچھے لگ جانے والا ارے کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا ہے. حیدری مل کے ہاں اللہ اکبر, سارے مل کے عبادت. یا رسول اللہ حیدری. بہت شکریہ جی, اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے. اصحاب کہف کا کتا, اصحاب کہف نبی نہیں تھے, معصوم نہیں تھے, سچے تھے. سچوں کے پیچھے کتا ہو لیا. علماء لکھتے ہیں وہ قیامت کے دن لباس بشری پہن کے جنت میں جائے گا. تو قرآن نے اشارہ کر دیا نا کہ سچوں کے پیچھے لگ جانے والا کتا ہی کیوں نہ ہو جہنم میں نہیں جاتا ہے. اچھا, سچوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ میرٹ پہ اہل سمجھ کے آپ کو یہ جملے سنا رہا ہوں. آپ نے بڑی عزت کی ہے, قدر کی ہے میرے جملوں کی, تو اہل سمجھ کے اگلے جملے آپ کو سنا رہا ہوں. سچوں کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ. حضرت موسیٰ سچا پیشوا, پیچھے 12 قبیلے, سامنے دریا ہے, پیچھے فرعون لگا ہوا ہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں, ان قبیلے والوں میں معصوم صرف موسیٰ تھے. وہ قبیلے والے معصوم نہیں تھے. یہ بڑی نخرے والی قوم تھی بنی اسرائیل. مولانا انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی ضد بھی کی تھی, من و سلوہ لینے سے انکار بھی کیا تھا. ان میں نیک بھی تھے, گناہگار بھی تھے. یار سوچنے کی بات ہے, بندہ خود عیب دار ہو, کم از کم امام تو معصوم ہو. بندہ خود گناہگار ہو, کم از کم پیشوا تو معصوم ہو. انہوں نے پیشوا معصوم کو مانا. اور یہ قرآن میں جو انبیاء کے واقعات ہیں نا, یہ اس لیے اللہ نے نہیں لکھے قصے واقعات کہ قرآن ایک ضخیم کتاب بن جائے. ان واقعات کا ایک ایک حرف قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت ہے. قرآن یہ کہتا ہے, سر اٹھانا اور جملہ سمجھنا, قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکل نہیں گیا, دریا نہیں ملا, اور جب تک آخری فرعونی دریا میں آ نہیں گیا, دریا نہیں ملا. 12-14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے, میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا, لیکن سمجھ کے بولنا میرے ساتھ. پھر سنیے, قرآن یہ کہتا ہے جب تک حضرت موسیٰ کا آخری ماننے والا دریائے نیل سے نکل نہیں گیا, دریا نہیں ملا, اور جب تک آخری فرعونی دریا میں آ نہیں گیا, دریا نہیں ملا. تو قرآن نے درس دیا نا, قرآن نے سمجھا دیا کہ یاد رکھنا سچا پیشوا اکیلا نجات نہیں پاتا, سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے. اور جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا. شاباش. اب آپ کی جگہ نعرہ بھی میں نہیں لگانا ہے. حیدری, توجہ ہے یا نہیں؟ جملہ اگلا ہے جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے. سچا پیشوا قرآن نے بتایا اکیلا نجات نہیں پاتا, سارے ماننے والوں کو لے کے نکلتا ہے. جھوٹا پیشوا اکیلا نہیں ڈوبتا, سارے جھوٹوں کو لے کے ڈوبتا ہے. آج لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ارے آپ کا 12واں امام ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آپ کا یہ عقیدہ ہے ہمارا 12واں امام آئے گا, دشمنہ انہیں سیدہ سے, دشمنہ انہیں اہل بیت سے, دشمنہ انہیں عزاداری سے آ کے انتقام لے گا. ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں میرا 12واں انتظار میں ہے. آخری حسینی بھی پیدا ہو لے, آخری یزیدی بھی آ جائے. اب مل کے بولو حیدری. کلی کلی بولو یار, مل کے عبادت کرو. ہاں, علی 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 علی. ہاں, بلند آواز سے حیدری. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ فرما رہے, دل بولا علی مولا, میرا مولا مولا علی.
یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ میرا باروں انتظار میں ہے آخری یزیدی بھی پیدا ہو لے، آخری حسینی بھی آ جائے، اس لیے کہ نکلے تو سب نکلے، ڈوبے تو کوئی یزیدی سزا سے بچنے نہ پائے۔ اچھا آپ نے توجہ فرمائی تو میرا دل چاہتا ہے ایک اور جملہ بھی ہدیہ کر دو۔ حضرت موسیٰ سچا پیشوا، سر اٹھانا علی والو، خدا کی قسم مذہب اہل بیت کی حقانیت پر گھر میں سجدے کرو گے شکر کے گھر میں جا کے، اگر میں بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ سچا پیشوا، پیچھے 12 قبیلے، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون لگا ہوا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 کے 12 قبیلوں کو نجات دلوا کے لے گیا۔ تو میں سوچتا ہوں جب ایک سچا پیشوا موسیٰ 12 قبیلوں کو نجات دلوا دے تو کیا قیامت کے دن 12 سچے مل کر ایک قوم کو نہ بخشوائیں گے؟ حیدری یا حسین، ہاں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مل کے حیدری۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرت جی۔ حضرت موسیٰ سچا پیشوا، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا سچوں کو ماننے کا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، اللہ والے تھے، سچے تھے، سچوں کے پیچھے کتا اولیاء۔ آج 1400 سال کے بعد بلکہ 1000 سال کے بعد آج بھی مسلمان صبح سویرے لاؤڈ سپیکر کھول کر قبلہ کی طرف پشت کر کے اصحاب کہف سے وفا کرنے والے کتے کا ذکر فخر سے کرتے ہو، اپنے نبی کے بیٹے پہ قربان ہونے والے ذوالجناح کے ذکر کو بدعت کرتے۔ یاد رکھنا ہم شیعہ قوم گھوڑے کے پجاری نہیں، ہم موحد قوم ہیں، ہم توحید پرست قوم ہیں۔ ہماری عقیدہ توحید کی بنیاد قرآن اور نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ ہے۔ ہم مشرک پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم گھوڑے کے پجاری نہیں۔ دلیل ہے میرے پاس، میں لاؤڈ سپیکر پہ بات کر رہا ہوں۔ میری ملت کا 5-7 سال کا بچہ دنیا دکھا دے، دکھانے والے بندے کے ہاتھ پہ میں بیعت کروں گا کہ میری ملت کے کسی 5-7 سال کے بچے نے تانگے میں جاتے ہوئے، گھڑ سواری میں جاتے ہوئے، ندب آبادی میں دوڑتے ہوئے، کیٹل شو میں ناچتے ہوئے کسی منزل پہ گھوڑے کو دیکھ کے سلام کیا؟ تو بولو یار میرے ساتھ۔ اگر ہم گھوڑے کے پجاری ہوتے جہاں بھی گھوڑے کو دیکھتے وہیں پہ جھک جاتے۔ ہر جگہ ہم نے دیکھا، کبھی پرواہ نہ کی، پتہ چلا ہم گھوڑے کے پجاری نہیں۔ اور یاد رکھنا ذوالجناح پہ اعتراض کرنے والا مسلمان گھوڑے کا دشمن بھی نہیں۔ اگر وہ گھوڑے کا دشمن ہوتا تو کیٹل شو میں ناچتے گھوڑے پہ فتویٰ لگاتا۔ اس نے ہر مقام پہ گھوڑے کو برداشت کر لیا، فتویٰ نہ لگایا، پتہ چلا وہ گھوڑے کا دشمن نہیں۔ ہم نے ہر مقام پہ دیکھا، کبھی پرواہ نہ کی، پتہ چلا ہم گھوڑے کے پجاری نہیں۔ لیکن عاشور کے دن اسب باوفائے حسینی کی جب ہم شبی بناتے ہیں، اس نے بھی تیر کھائے ہیں مولا کی راہ میں، اس کا بھی خون شامل ہے ہر سجدہ کا۔ اس قربانی کی یاد میں جب ہم اس کی نسبت دیتے ہیں امام حسین کے باوفا ذوالجناح کے ساتھ، اس نسبت حسین کی وجہ سے ہم سلام کرتے ہیں۔ معترض فتویٰ لگاتا ہے، پتہ چلا معترض گھوڑے کا دشمن نہیں، وہ زہرا کے بیٹے کا دشمن۔ کہنے لگے صاحب یہ جانور کا احترام، او بھائی جانور کا احترام تمام فقہاء نے لکھا ہے، ہم تھوڑا ہی کرتے ہیں۔ قبلہ موجود ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، میں نے چاروں فقہ پڑھی ہیں الحمدللہ، اپنی فقہ تو پڑھی ہے میں نے، چاروں فقہ پڑھی ہیں، اور 16 سال بیٹھ کے میں نے فقہ اہل بیت پڑھائی ہے بچوں کو۔ تمام فقہاء نے لکھا، اور قبلہ جی تمام فقہاء اس مسئلے میں متفق ہیں۔ فقہاء اسلام کو اختلاف اس مسئلے میں ہوتا ہے جہاں بات 12-14 کی آ جائے، ورنہ متفق ہی رہتے۔ اس مسئلے پر بھی اتفاق ہے مسلمانوں کا کہ جو آپ 10 ذی الحج کو قربانی کا جانور کرتے ہیں نا، اس جانور کے احکامات کتابوں میں لکھے ہیں کہ اس جانور کا احترام کرو، اس کو پیٹو مت، اسے گالی نہ دو، اس کے آگے نہ چلو۔ قلائد کی لفظیں ہیں قرآن میں، اس کے گلے میں جو رسی ہے نا، اس رسی کا بھی احترام کرو۔ ہم نے علماء اسلام سے پوچھا کہ بھائی ہم اشرف المخلوقات ہو کر ہم لوگ کریں احترام جانور کا؟
تو علماء اسلام نے کہا کہ آپ جانور کے احترام کا فلسفہ سمجھے نہیں ہیں. ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں سمجھا دیجئے جانور کا فلسفہ. تو علماء اسلام نے ہمیں سمجھایا کہ جانور کے احترام کا فلسفہ یہ ہے کہ اصل میں ہے خدا محترم. جناب اسماعیل ہوئے خدا پہ قربان تو اسماعیل محترم. یہ دمبا ہوا جناب اسماعیل پہ قربان تو وہ دمبا محترم. یہ جانور بنا اس دمبے کی نقل تو یہ جانور محترم. اس کے گلے میں پڑی رسی تو وہ رسی محترم. احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا, رسی سے چل کے خدا تک پہنچا. اور میں نے کہا بھائی یہی دلیل ہماری بھی ہے. اصل میں خدا محترم. امام حسین ہوئے خدا پہ قربان تو حسین محترم. حسین ہوئے کربلا میں دفن تو کربلا محترم. کربلا میں بنا روزہ شبیر تو روزہ محترم. یہ تازیہ بنا اس روزے کی نقل, یہ تازیہ محترم. توجہ ہے یا نہیں؟ جس طرح احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا, اسی طرح احترام توحید سے چل کے تعزیے تک پہنچا. اب سمجھیے گا میری بات. کہنے لگے کہ صاحب جب تعزیے کے اندر رکھا ہی کچھ نہیں تو آپ چومتے کس چیز کو ہو؟ او بھائی جب تعزیے کے اندر رکھا ہی کچھ نہیں ہے, اعتراض ہے, جب تعزیے کے اندر ہے ہی کچھ نہیں آپ چومتے کس چیز کو ہو؟ میں پوچھتا ہوں شیعہ سنی مسلمانوں, مجھے بتاؤ آپ جو کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہو تو کیا کعبہ میں اللہ بیٹھا ہو؟ بولتے کیوں نہیں یار میرے ساتھ؟ اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھ لے کہ کعبہ میں اللہ ہے وہ مشرک ہو جائے گا, حلول کا قائل ہو جائے گا. اللہ ہر جگہ ہے, کسی ایک جگہ نہیں. اللہ ہر جگہ ہے. اچھا ایک سوال کا میرا جواب دیجئے, مجھے بتائیں کہ ہم شیعہ سنی مسلمان کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں یا کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں؟ بولو یار سارے بولو. ہم کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں یا کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے, ہم کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں. قبلہ عمران مظاہری صاحب تشریف لا رہے ہیں, ان کی آمد پہ بلند آواز سے درود پڑھ لیں. محمد و آل محمد پر سلامت. اجازت ہے جی؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ آپ نے قبلہ کی زیارت کر لی, اب اجازت ہے میں بات کو مکمل کر لوں؟ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے. اگر کوئی بندہ کعبہ کو سجدہ کرے وہ مشرک ہو جائے گا. سجدے کے لائق صرف ذات توحید ہے بس. قرآن میں نص صریح ہے. نص کہتے ہیں اللہ کے کلیئر کٹ حکم کو نص کہا جاتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اسجدوا للہ وعبدوہ, سجدہ کرو اللہ کو جس کی عبادت کرتے ہو. یعنی سجدہ صرف معبود کے لیے ہے, اور لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا شرک ہے. یہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تعظیمی سجدہ. تعظیمی سجدے کا وجود ہی نہیں اسلام میں. حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے جو سجدہ کیا, حضرت آدم قبلہ تھے, سجدہ حکم خدا کو تھا. غور ہے یا نہیں؟ حضرت آدم کو سجدہ نہیں تھا, اللہ کے حکم کو سجدہ تھا. معبود صرف ایک ہے, وہ وحدہ لا شریک ذات ہے. بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, ہم کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے, کعبہ کی طرف سجدہ کرتے ہیں. خالی ہمارا رخ ہوتا ہے ہمارا قبلہ کی طرف, سجدہ ذات توحید کو ہے. اسی طرح ہمارا منہ ہوتا ہے تعزیے پر, سلام عقیدت شہادت عظمیٰ کو. خالی ہمارا منہ ہوتا ہے علم عباس پر, سلام عقیدت وفائے عباس کو ہے. آج کل تکفیریوں کے چہروں سے پردے اٹھ رہے ہیں. توجہ ہے میری طرف, میں کچھ کہنے والا ہوں. اور جلوس نکل رہے ہیں, ہانڈی میں پھر ابال آیا ہوا ہے, اور کافر کافر کے نعرے لگا رہے ہیں. تکفیری کیوں بھائی؟ کافر کیوں ہیں؟ کہ لگے یہ نواسہ رسول پہ آنسو بہاتے ہیں. مجھے لوگوں کی سن سمجھ میں نہ آئی. جو نواسہ رسول پہ آنسو بہائے وہ تو ہو گیا کافر, جو نواسہ رسول کا خون بہائے. بولتے کیوں نہیں یار میرے ساتھ؟ اس کے بارے میں آج تک بحث ہو رہی ہے. میاں یزید کو برا نہ کہو. یہ اب تو کھل کے بات سامنے آ گئی, کھل کے ہر مسلک میں جو یزیدی چھپے ہوئے تھے ایک ایک کر کے ظاہر ہو رہے ہیں.
میاں یزید کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے۔ میں کہتا ہوں بھئی اللہ تو یزید کو معاف کرے گا نہیں، البتہ تمہیں میرا مشورہ یہ ہے قیامت کے دن جہاں یزید جائے تم بھی ساتھ چلے جاؤ۔ اچھا یہ جو آج بحث چل رہی ہے میاں یزید کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے، ہم نے کہا بھائی ہم نے توحید کے فوراً بعد اللہ کی عدالت کا اقرار کیا ہے، ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم نہیں۔ وہ بھائی نقل کفر نباشد اگر خدا یزید کو معاف کر بھی دے تو معاف کر کے کہاں لے جائے گا؟ جنت میں۔ کون سی جنت میں؟ جس کا سردار حسین ہے۔ اور جہاں قاتل و مقتول ایک ہو جائے، ظالم و مظلوم ایک ہو جائے، وہاں عدل نہیں رہتا، ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم نہیں۔ اس مسئلے کو اجازت ہو تو میں 2-2-4 کی طرح حل کر دوں تاکہ بچوں کے ذہن مضبوط ہو جائے۔ 2 بندے آپس میں لڑ پڑے، ہوتا ہے نا، ایک نے دوسرے کو کوسا، اللہ کرے تو مر جائے۔ دوسرا بندہ سیانہ آدمی تھا، سگڑ سمجھدار، اس نے کہا تو میرا پروردگار ہے کہ تو کہے گا اور میں مر جاؤں گا؟ بھائی جو 4 دن اللہ نے زندگی لکھی ہے وہ مجھے زندہ رہنا ہے، تیرے توجہ رکھیے گا، جو سمجھے گا بولے گا میرے ساتھ، تیرے کہنے سے میں مروں گا نہیں، لیکن کم از کم آج تیرا اتنا کہنے سے مجھے تیرے دل کا ارادہ پتہ چل گیا کہ تو چاہتا میں مر جاؤں۔ میں کہتا ہوں ان ملاؤں کے کہنے سے یزید بخشا تو نہیں جائے گا، اتنا کہنے سے ان کے مذہب کا تو پتہ چل گیا۔ ایک نعرہ مل کے عبادت حیدری۔ بچوں کو سکولوں میں تنگ کیا جاتا ہے، میاں یہ شیعوں نے خود ہی مارا امام حسین کو، خود ہی روتے پھرتے ہیں، اعتراض ہوتا ہے یا نہیں؟ میرا خیال یہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے ہوں کہ مسلمان، یہاں اعتراض نہیں ہوتا ہوگا، لیکن میں پورا ملک گھومتا رہتا ہوں، اعتراض ہوتا ہے ہر جگہ۔ میاں یہ شیعوں نے خود ہی مارا امام حسین علیہ السلام کو، خود ہی روتے پھرتے ہیں۔ مظاہری صاحب قبلہ کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں اور ان بچوں کے ہاتھوں کو مضبوط کر رہا ہوں تاکہ اگر کوئی بات کرے تو اس کو جواب دے سکیں۔ ایک سوال کا جواب دیجیے گا، اور یہی مقدمہ ہے جو ایام عزا میں آپ لڑتے ہیں پوری دنیا میں۔ مجھے بتاؤ امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ 3 بندوں کو پتا ہے، باقی نہیں پتا کسی کو؟ سارے کیوں نہیں بولتے؟ اپنی آواز ریکارڈ کرواؤ نا، پتا چلے نا کہ آپ یزید کو قاتل امام حسین سمجھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا قاتل کون ہے؟ یزید۔ یہ شمر خولی، یہ تو کرائے کے لوگ تھے نا، اصل تو یزید ہے۔ مارا تھا یزید نے، یہ کہتے ہیں شیعوں نے مارا۔ سر اٹھا کے بیٹھنا بھائی، امام کو شہید کیا یزید نے، مارا تھا یزید نے، یہ لوگ کہتے ہیں پروپیگنڈا کرتے کہ شیعوں نے مارا، تو بقول ان کے بڑے تسلی کے ساتھ، بقول ان کے پھر یزید شیعہ ہوا نا، پھر یزید ہمارا ہوا، پھر ہماری مرضی ہے ہم یزید کو لعنت اوپر سے شروع کریں یا نیچے سے۔ لیکن جیسے ہی ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی تکلیف نے بتلایا یزید ہمارا نہیں ان کا لگتا ہے۔ سارے مل کے بولو حیدری، یزید ہمارا نہیں ان کا۔ بزرگ کو بیٹھئے، میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، آگے جی تشریف لے آئے۔ یزید ہمارا نہیں ان کا لگتا ہے۔ کہنے لگے صاحب یہ 2 شہزادوں کا معاملہ تھا، اور یزید تو ویسے ہی جمہوری خلیفہ تھا۔ آپ نے سنا ہوگا ملا عبدالعزیز، نام سنا ہے یا نہیں؟ نہیں، آپ عبدالعزیز کے نام سے نہیں جانتے، برکے والی سرکار۔ اب تو سمجھ آگی بچوں کو بھی، یہ بھگوڑے کو بھی اب یزید باپ یاد آ گیا ہے۔ یزید کو رحمت اللہ کہنا چاہیے، یزید کا جرم نہیں تھا، یزید یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ یزید کو بھائی اگر وہ اصحاب یزید کی بیعت کر چکے تھے، ہم یزید کو برا کیسے کہیں؟ اس مسئلے کا جواب آج سے نصف صدی پہلے مولانا ابو العلا مودودی نے دیا ہے، جماعت اسلامی کے بانی۔ جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ جب تمام اصحاب اس دور میں جو زندہ تھے، جب تمام اصحاب نے یزید کی بیعت کر لی تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ تو مولانا مودودی فرماتے ہیں میں تم سے پوچھتا ہوں، جب وارث جنت نے بیعت نہیں کی تو اصحاب نے کیوں کی؟ ایک نعرہ مل کے بولو حیدری۔ جمہوری خلیفہ دیا، اور واقعاً مظاہری صاحب قبلہ بہتر جانتے ہیں جمہوریت کے 4 اصول ہیں مسلمانوں کے ہاں: استخلاف، شورا، اجماع اور قیاس۔ یہ چاروں اس پہ منطبق بھی ہوتے تھے، اور یزید کا باپ اپنی زندگی میں
عالم اسلام سے یزید کی بیعت لے کے مرا، ایسے ہی نا قبلہ، خود لے کے مرا، اور عالم اسلام یزید کی بیعت کر بھی چکا، ڈٹ گیا تو حیدر کرار کا بیٹا، یہ وہ لوگ جو امام حسین کے ساتھ کھڑے تھے ڈٹ گئے۔ اچھا، بقول آپ کے وہ جمہوری خلیفہ تھا اور عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا اور اکیلے امام حسین علیہ السلام نے نہیں کی، تو اگر وہ جمہوری خلیفہ تھا تو اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ چلو اکیلا حسین صحیح، کم از کم اپوزیشن ہے تو صحیح۔ او بھائی، جمہوریت کے لیے اپوزیشن تو جمہوریت کے پنپنے کا سبب ہوتی ہے۔ اگر وہ جمہوری خلیفہ تھا اسے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، سارے علاقے کے مجھے جواب دو، اس علاقے کے سادات المومنین، بھائی اگر کوئی پارٹی پورے ملک کی صوبائی قومی سیٹیں جیت لے جائے سوائے رادھا کرشن کی ایک سیٹ کے، تو اس کو تکلیف کا ہے کہ بھئی اس پارٹی کو، جب عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا اور اکیلے حسین نے نہیں کی۔ اب اس اگلے جملے کی دعا میں نے مولانا سے لینی ہے، آغا ابرار صاحب بھی تشریف فرما ہے، میرے بانی ہیں، مجھے تو وہ بلاتے ہیں اور میں حاضر ہوتا ہوں، علماء کرام تشریف فرما ہے، تو اس کی دعا میں نے لینی ہے۔ بزرگ جو تشریف فرما ہے سر اٹھا کے بیٹھے، عالم اسلام یزید کی بیعت کر چکا، لیکن وہ مصر تھا جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہیں بیٹھ۔ 12-14 بندے سمجھ کے مجھے دعا دیں گے، میں لاہور تک مطمئن جاؤں گا، لیکن جنہیں سمجھ آئے صرف وہ بولیں، باقیوں کے لیے قید نہیں ہے بولنے کی۔ میرے قبلہ یزید یہ کہتا تھا جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے، عالم اسلام بیعت کر چکا پھر بھی مطمئن نہیں، جب تک حسین بیعت نہیں کریں گے چین سے نہ بیٹھوں گا۔ تو مجھے کہنے دیجئے، کسی ایرے غیرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں، خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی ہے۔ ملک حیدری، خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی تھا، پورا عالم اسلام اس کی نگاہوں میں ٹک نہیں رہا تھا۔ وہ کہتا تھا جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ حسین کے مقابلے میں پورے عالم اسلام میں بیعت کرنے والوں کو سوائے کچرے کے کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا تھا۔ اگر کائنات میں کوئی اتھارٹی ہے تو وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ جب تک حسین میری بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہ بیٹھوں گا۔ اچھا، بہت مختصر کر رہا ہوں، اب میں آغا جی کو ٹائم دینے لگا ہوں، لیکن میری ساری تقریر ایک طرف اور یہ چند منٹ انتہائی اہم ہیں جن کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے کچھ باتیں کرنے والا ہوں۔ یہ چند باتیں ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا۔ میری خوش نصیبی کے علماء کرام بھی تشریف فرمائے۔ یزید کہتا تھا جب تک حسین، اچھا یزید کیوں مصر تھا؟ عالم اسلام جب بیعت کر چکا، اس کی حکومت ہے، وہ کیوں ضد کر رہے کہ جب تک حسین میری بات سمجھنا اور سمجھ کے بولنا، میرے صاحب ادھر ادھر نہ دیکھو، میرا لفظ ضائع نہ کرنا، میں بہت جلدی کر رہا ہوں۔ یزید سمجھتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے تو یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں، حسینو منی، ہائے ہائے ہائے، یہ رسول اللہ کی بیعت ہے، یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہے۔ اچھا، وہ بیعت کے نتیجے میں اس کا پلان کیا تھا؟ اب میں جملے، میرے اگلے جملے ہر کسی کے لیے نہیں ہیں، یہ میں خود لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہا ہوں۔ قبلہ ہیں، ابرار صاحب بیٹھے ہیں، بزرگان، پڑھی لکھی شخصیات، 5 بندے واقعاً سمجھ کے مجھے دل سے دعا کر دینا، نہ بولنا بے شک، سمجھ کے مجھے دعا کریں گے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ مشکل بات کہہ رہا ہوں، بیعت پر ایک پوری کتاب ایک جملے میں دے رہا ہوں، ایک پوری کتاب بیعت پر ایک جملے میں دے رہا ہوں، جو سمجھے صرف وہ بولے میرے ساتھ۔ قبلہ اس کا منصوبہ یہ تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے، نتیجہ یہ نکلے گا یہ رسول اللہ کی اور انبیاء کی بیعت ہو جائے گی، اس کے بعد میں مستند ہو جاؤں گا۔ اب یہ جملہ ہے جس میں پوری کتاب ہے۔ بیعت کے ذریعے اس کا منصوبہ یہ تھا کہ بیعت کے ذریعے سامنے بینر ہو اسلام کا، پیچھے نظام چلے کفر کا، سامنے نام ہو محمد کا، پیچھے نظام چلے دشمنان محمد کا۔ بطول کے بیٹے نے میدان کربلا میں یزید کو چیلنج دیا، یزید حسین کی زندگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نام میرے نانا کا ہو، کردار تیرے دادا کا۔ بہت شکریہ۔ حیدری، یہ کیسے ہو سکتا ہے نام میرے نانا کا ہو، کردار تیرے دادا کا ہو؟
امام نے بیعت نہیں. میاں دو شہزادوں کا معاملہ تھا, ایک جیت گیا ایک ہار گیا. دنیا کی کسی ڈکشنری میں مجھے دکھاؤ کہ جہاں قتل ہو جانے کا معنی لکھا ہو شکست اور قتل کر دینے کا معنی لکھا ہو فتح. یہ دنیا کی کسی ڈکشنری میں نہیں ہے. ہمیشہ مقصد کی جیت ہوتی ہے, مقصد کی ہار ہوتی ہے. میرے حسین کا مقصد یہ تھا, میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, بلکہ کائنات پہ واجب ہے زمانے کا اولی الامر نمائندہ مشیت میں حسین ہوں. یزید پہ واجب تھا حسین کی بیعت کرتا. امام نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا. یزید کا مقصد تھا میں بیعت لے کے رہوں گا. یزید بیعت نہ لے سکا تو یزید ہار گیا نا. تھک گئے ہو تو روک دوں بات کو یا دے دوں نتیجہ. یزید بیعت نہ لے سکا تو یزید ہار گیا نا. حسین مولا نے بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا نا. بولو یار میرے ساتھ. تو شاباش حیدری. تو چونکہ میرا حسین جیت گیا اور یزید اپنے زمانے کا اتنا بڑا فرعون ہونے کے باوجود بیعت نہ لے سکا اور یزید ہار گیا, تو ظاہری اقتدار تو اس کے پاس تھا ہی. اب اگلے جملے جوانوں کے لیے ہیں, جو جوان بیٹھے نا ماتمی, ان کے لیے جملے ہیں. لطف لیں گے, ساری زندگی لطف لیتے رہیں گے میرے ان جملوں سے. یزید کوئی چھوٹا موٹا حکمران نہیں تھا. یہ میری تحقیق ہے. دنیا کے آج دنیا کے 27 ملک ایسے ہیں جن میں آپ کو نام گنواتا, میرے پاس وقت ہوتا, جن پر اس زمانے میں اکیلے یزید کی حکومت تھی. یزید اتنا چھوٹا نہیں تھا جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے. یہ تو 1400 سال سے آپ کی لعنت کے ہاتھوں پٹ پٹ کے اتنا سر ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. ہاں یہ اتنا. شاباش شاباش بزرگو, اللہ تیری زندگی دراز کرے. تو نے میں نو یار مول لے لیا, اینی بڑی داد دیتی ہے بزرگ نے میں نو. یہ معجزہ نہیں. حیدری, یہ پہلی دفعہ کہا جا رہا ہے مولوی کو کہ سہیں ولا پڑھ. ہاں ذاکر کو تو ہر کوئی کہتا ہے کہ سہیں ولا پڑھ, مولوی کو پہلے سہیں ولا پڑھ. میں وہ مصرع پھر کہنے لگا ہوں, وہ بات پھر کہنے لگا ہوں. توجہ ہے یا نہیں؟ او یار میرے مولا کے ذاکر سر میں پڑھتے ہیں, لیکن یاد رکھنا نہ بے سرا نقوی ہے نہ مظاہری صاحب بے سرے ہیں. ہم بھی سر ہی میں پڑھ رہے ہیں, قبلہ بھی سوری میں پڑھیں گے. قبلہ جی سر کی ایک تعریف میں بھی کیا کرتا ہوں, ہر وہ بات سریلی ہے جو مدح اہل بیت میں کہی جائے. میری سر کو سمجھنے والا مجمع بیٹھا ہے, جس نے داد دی ہے وہ میری سر کو سمجھ کے داد دے رہا ہے. جی تو میں کہنا یہ یزید اتنا چھوٹا نہیں تھا, یہ تو 1400 سال سے آپ کی لعنت کے ہاتھوں پٹ پٹ کے اتنا سا رہ گئے. یہ اپنے زمانے کا بہت بڑا فرعون تھا. جب وہ ہار گیا امام حسین علیہ السلام سے, تو اس نے ہار کی خفت مٹانے کے لیے, شکست کی خفت مٹانے کے لیے اس نے طاقت کا بہیمانہ استعمال کیا. ختم کر رہا ہوں آگے جی میں. اس نے طاقت کا بہیمانہ استعمال کیا اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا. لفظیں اگلی ہیں. جاہل تو وہ تھا ہی, وہ یہ سمجھا کہ میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے. مظاہری صاحب قبلہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, لیکن ان جملوں پہ میں آپ کی خصوصی توجہ کا طالب علم, آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. وہ جاہل تو تھا ہی, وہ یہ سمجھا کہ میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے. لیکن وہ جاہل سمجھ نہ پایا کہ قتل ہے ظالم کے اختیار میں, موت ہے اللہ کے اختیار میں. بولنا جنہیں میری بات سمجھ آئے. ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا, اللہ نے قدرت کاملہ کا اظہار کیا, اللہ نے موت نہیں بھیجی. دلیل یہ ہے کہ نوک نیزہ پہ تلاوت قرآن ہے. اب بولو حسینیت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, نعرہ حیدری. اب نعرہ بھی ہاں, لبیک یا حسین, صلوات.
اب میں نے نعرہ آپ کو سکھا دیا ہے کہ یہاں یہ نعرہ لگنا چاہیے تھا، اب اگلی بات پہ نعرہ آپ نے خود لگانا ہے، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد، یزید جاہل تو تھا ہی، وہ یہ سمجھا کہ میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے، لیکن وہ یہ سمجھ نہ پایا قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں۔ یزید نے امام کو قتل تو کر دیا، اللہ نے قدرت کاملہ کا اظہار کیا، اللہ نے موت نہیں بھیجی۔ یہی وجہ ہے یزید کو مرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، میرا حسین کل بھی زندہ تھا۔ اب بولو حسینیت مردہ آباد، مردہ آباد، مل کے حیدری۔ آخری جملے اور روک رہا ہوں یہی پہ، میرا حسین جیت گیا، یزید ہار گیا۔ اس علاقے کے مومنین، اگر میں یزید کی ہار اور مولا حسین کی جیت اسی مجلس میں آنکھوں سے دکھا دوں، نہیں میرے خیال آپ دیکھنا نہیں چاہتے، آدھا مجمع بولا ہے آدھا نہیں بولا، نہیں دیکھنا چاہتے تو نہیں دکھاتا بھائی، دیکھنا چاہتے ہو سارے بولو نا یار۔ میں اگلے 1 منٹ میں یزید کی ہار اور مولا حسین کی جیت آنکھوں سے دکھانے چلا ہوں۔ سر اٹھانا اور سمجھنا میری بات کو۔ گل صاحب آپ میری مجلس میں آ کے نہیں بیٹھے، آپ بیٹھے تو میں مجلس شروع کروں۔ مجھے گھڑی دکھاؤ گے میں 2 گھنٹے سے پہلے نہیں اتروں گا۔ اب مجھے دیکھیں نا، میں خود ذمہ دار آدمی ہوں، میرے پیچھے خطیب اہل بیت تشریف فرمایا، تو میں نے تو آخری جملہ جب کہہ دیا ہے تو گھڑی دکھانے کا مطلب کیا ہے؟ بولو یار میرے ساتھ۔ گھڑی دکھانا خطیب کو اور خصوصاً کسی طالب علم کو گھڑی دکھانا یہ گستاخی ہوتی ہے۔ گھڑی نہیں دکھانا چاہیے، کبھی نہ گھڑی دکھانا، کسی اہل علم کو گھڑی نہ دکھانا، وہ خود سمجھتا ہے۔ اور یار میں 1 سال آپ نے انتظار کیا، مجلس پڑھنے آیا ہوں، میں پیغام تو پورا کر کے جاؤں، اور قبلہ کو وسیع ٹائم ہے، میرے بعد انہوں نے ہی پڑھنا ہے، ان کے بعد کسی نے نہیں پڑھنا۔ پریشانی کا ہے کی ہے بھائی، اور ہم تو بانی مجلس کی دعوت پہ آئے ہیں بھائی۔ آخری جملہ کہہ کے میں روک رہا ہوں، مولا حسین کی جیت دکھانے چلوں حسینیوں۔ ایک تو گل صاحب نے مجلس نہیں سنی، میں انتظار ہی کرتا رہا پوری مجلس میں، گل صاحب کب آئیں گے، ایک جھلک دکھائی، وہ بھی گھڑی۔ واہ بھائی واہ، زندہ باد، بہت اچھے توجہ فرما رہے ہیں۔ گل صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ دل لگی میں ان سے کر رہا ہوں۔ میرے بزرگ ہیں، مولا انہیں سلامت رکھے، بانی مجلس ہیں، اللہ ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے، پورے خاندان کے ساتھ مولا انہیں امام کے ظہور تک صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں جس کا میں نے وعدہ کیا، میں نے بتانا ہے حسین مولا کی جیت دکھانا ہے۔ یزید ہار گیا، میرا حسین جیت گیا۔ دلیل یہ ہے او بھائیوں، جو پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے چوکوں میں جلوس وہی لے کے آتی ہے، جو پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے وہ شام کو گھروں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ لوگوں میرا حسین جیت گیا، 40 کے جلوس دیکھ لینا، یزید ہار گیا۔ آج بھی یزیدی عاشور کے دن قبرستانوں میں منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ کیوں نہ لعنت کریں ہم اس ملعون پر جس کے دربار میں بطول زادیاں کھڑی ہیں۔ جس نے سادات کا بھرا گھر اجاڑ دیا۔ 63 محمل مدینہ سے لے کے چلی تھی زینب، جو تاریخ سن کے رونے کے عادی ہو، میں ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ 63 محمل، پھر سنو سادات کا خرچہ بتا رہا ہوں، 63 محمل مدینہ سے لے کے چلی تھی زینب۔ جب واقعہ کربلا ختم ہو چکا، میں نے مقتل کی کتابوں میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، مطالعہ کرتا ہوں پھر مجلس پڑھتا ہوں۔ میں نے پڑھا کہ جب سیدزادیوں کو رسم بستہ کوفہ اور شام کی طرف لے جایا جانے لگا، علماء مقاتل لکھتے ہیں پھر بھی 40 اونٹ تھے جن پر بیویوں اور بچوں کو سوار کیا گیا۔ وہ چھوٹی اولاد والا شیعہ ہر اونٹ پہ 2 سواریاں بھی ہوں تو 80 سواری بنتی ہے، لیکن جگر پھٹتا ہے جب ہم سید سجاد کا جملہ پڑھتے ہیں۔ میرا قیدی مولا فرماتا ہے جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے تو ہم صرف 17 افراد رہ گئے۔
मसायब तो पढ़ दिया मैंने। छोटी औलाद वाला शिया मुझे बता वो छोटे छोटे मासूम बच्चे कहाँ गए। मैं सैयद हूँ, मुसाफिर हूँ, आपका मेहमान हूँ, आप मेरे शरीफ मेज़बान हैं। मज़ारी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, क़िबला अबरार साहब भी बानी मजलिस भी तशरीफ़ लाए हैं। और बानी मजलिस जिस दिन मौला का आज़ादार मजलिस का बानी हो, हुक्म है आरिफ लोगों का कहना है उस बानी से कहा करो हमारे लिए दुआ करो, इसलिए कि उस दिन हुसैन की माँ उस पर राज़ी होती है, उसकी दुआ कबूल होती है। बानी मजलिस मौजूद है, मैं आप सब के लिए, बानी मजलिस के लिए, उलमा के लिए, अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए दुआ करता हूँ। आप सब मेरे लिए दुआ करें। मेरी दुआ है अल्लाह हम सब को करबला की ज़ियारत नसीब कर दे। मैं देख रहा हूँ, मैंने करबला का नाम लिया है, हर अमीर गरीब की आंखों में आंसू आ गए हैं। मैं सोचता हूँ अमीरी गरीबी तो मालिक की तरफ से होती है ना, गरीब अज़ादार का दिल तो करता होगा काश मैं भी करबला जाऊँ और जाके वो जगह देखूँ जहाँ 70 कदम के फासले पे गरीब ज़बा होता रहा, 3 बहनें सर पे कुरान रख के कहती रही ओ ज़ालिम न मार। मेरी दुआ है अल्लाह हमें ले जाए करबला। जब जाए ना करबला और करबला से शाम जाने लगे, मेरे बंधे हुए हाथों को याद रखना, हो सके तो कोशिश करना, अल्लाह करे आज़ादी हो फर्दन फर्दन शाम जाने की, कोशिश करना उस इलाके का मकामी ड्राइवर लेना और उस ड्राइवर से कहना कि यार हमें उस रास्ते से शाम ले जा जिस रास्ते से रसूल ज़ादियाँ शाम। वो ड्राइवर आपको बताएगा ये भी गरीब ज़हरा की कब्र है, यहाँ भी गुलिस्तान ज़हरा की कली दफन है। अज़ादारों करबला से लेकर शाम तक औलाद बतूल की कब्रें बन गई। कैसे कब्रें बनी? यकीनन आपने बच्चों के साथ सफ़र किया होगा, मेरी बहनें और बेटियां भी तशरीफ़ फरमाए। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, आपको यहाँ अपने इस इलाके से राधा कृष्ण से लाहौर तक जाना हो ना, जितनी आरामदेह सवारी क्यों ना हो, दस्तूर सफ़र क्या है, हमेशा माएँ बच्चों को पकड़ के बैठती हैं। हो सकता है कोई जंप लगे, बच्चा गिर न जाए। अज़ादारों मेरे सर पे कुरान रखो, करबला से लेकर शाम तक बेपलाना ऊँटते माओं ने बच्चों को नहीं पकड़ा हुआ, बच्चों ने माओं को पकड़ा हुआ, इसलिए कि माओं के हाथ पसे गर्दन बंधे हुए। अज़ादारों जब तक बच्चों के हाथों में ताकत रहती, बच्चे माओं के दामन से लिपटे रहते। जब बच्चों के हाथ थक जाते, बच्चों के हाथ छूट जाते, बच्चे रो के कहते अम्मा मैं गिर गया, अम्मा मैं गिर गया। माँ हसरत और यास की निगाह से देख कर कहती मेरे लाल खुदा हाफिज, माँ मजबूर है। आखिरी जुमले अज़ादारों इसी बात का गवाह है वो वाक़या, वो नेज़ा जिस पर सरे हुसैन था चलते चलते ज़मीन में गड़ गया। चलने से नहीं चला ना, शिमर कोड़ा लेके सैयद सज्जाद के पास आया, कह दी तेरे बाबा का नेज़ा क्यों नहीं चलता? सैयद सज्जाद ने ऊँट की तरफ देखा, बीमार की चीख निकल गई, रो के कहा मलौन हमारी सवारी गिर गई। शिमर कहते हैं सज्जाद बच्चे तो पहले भी गिरते रहे हैं, पहले तो नेज़ा नहीं रुका। सैयद सज्जाद की आंखों में खून बढ़ा, कहा मलौन पहले हमारे बच्चे थे, अब हमारी गैरत का मसला है। वो हुसैन के सीने का तावीज़ सकीना गिर गई। अज़ादारों मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। सकीना का नाम आया, जनाब ज़ैनब ने अपने आप को ऊँट से यूं गिराया जैसे अब्बास ज़ीन से गिरे थे। मज़ारी साहब की बोला यही जुमला मैंने आज से चंद साल पहले डेरा गाजी खान मोहसिन नकवी शहीद के जलसे पे कहा कि जनाब ज़ैनब ने अपने आप को ऊँट से यूं गिराया जैसे अब्बास ज़ीन से गिरे थे। एक सफ़ेद रीस सैयदादा खड़ा हो गया, उसने मुँह पे मातम किया और हाथ बांध के कहा नकवी साहब बीबी का तकाबुल अब्बास से न करो, अब्बास अली का बेटा था, ज़ैनब अली की बेटी। अगला जुमला जो सैयदादे ने कहा मुझे कब्र की दीवारों तक न भूलेगा, का मौलाना अब्बास का घोड़े से गिरना और है, ज़ैनब का ऊँट से गिरना। आखिरी जुमला ज़्यादा सिर्फ 1-1.5 मिनट की जहमत। रात का वक्त बीबी ने तलाश करना शुरू किया, थोड़ी दूर गई बीबी, क्या देखा एक काले बुरके वाली बीबी है जिसने जनाब सकीना को उठाया हुआ है, प्यार कर रही है। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, सकीना बेटा आओ, काफिला रुका हुआ है, बच्ची को लिया। फिर उस बीबी की तरफ देखकर कहा बीबी आपने हम पे बड़ा एहसान किया, हमारी यतीम बच्ची को उठाया, लेकिन हाय अफसोस ज़ैनब गरीब हो गई। अज़ादारों अगला जुमला सिर्फ रोने का नहीं मातम का जुमला है, ज़ैनब गरीब हो गई, मैं तुझे इस एहसान का बदला नहीं दे सकती, करीम की बेटी हूँ, एक वादा करती हूँ क़यामत का दिन होगा माँ बतूल से तेरी सफारी करवाऊंगी। और शियो बतूल का नाम आया, बीबी ने नकाब उलट दिया, रो के कहा बेटा ज़ैनब मुझे पहचान, अरे मैं तेरी माँ ज़हरा, जब से तूने मदीना छोड़ा मैंने जन्नतुल सयअलमुल लज़ीना ज़लमू या मन क़लबी। 16 सफर मुज़फ़्फ़र 4 14 55 अहमद से